الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ناظرین، آج شعبان کی 29 تاریخ ہے۔ رمضان سے ہم بس ایک رات دور ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل رمضان المبارک کی شب ہو یا پرسوں ہو۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور مومنین کا ذوق اور شوق قرآن کے حوالے سے بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کو سمجھ کر بھی پڑھنا چاہیے، قرآن کے حصوں کو غور و فکر کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے جا بجا بے شمار انتظامات ہوتے ہیں، قرآن کے سرکلز بھی قائم ہوتے ہیں۔ ہم گزشتہ 5 سال سے آپ کے سامنے قرآن مجید کے دروس کی سیریز لے آ رہے ہیں، اور ہر سال اس سیریز کا کوئی سینٹرل تھیم ہوتا ہے۔ اس سال ہم ایک نئے سینٹرل تھیم کے ساتھ ایک نئی سیریز لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ رمضان کی راتوں میں انشاءاللہ ایک پارے کا خلاصہ مختصر بیان کیا جائے گا، اور پھر اسی پارے میں سے سیٹ آف آیات کو لے کر، کچھ آیتوں کو لے کر اس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اس کی ڈیپر اسٹڈی کی جائے گی اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس سال کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ ہے ہیومن بیہیویئر، ہیومن پرسنالٹی، ایموشنز۔ ان موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا جو ایڈریسی ہے، قرآن کا مخاطب انسان ہے۔ انسان کے لیے قرآن آیا ہے، انسان کے رویوں کو بدلنے کے لیے، فکر کو بدلنے کے لیے، ایٹیٹیوڈ کو بدلنے کے لیے، سوچ کے زاویوں کو بدلنے کے لیے، عمل کے طور طریقوں کو بدلنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ تو لہذا ہمیں انسان کی فکر پر، انسان کے جذبات پر، اس کی سوچ پر، اس کے رویوں پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآنی آیات سے ان باتوں کو نکال کر جدید زبان میں، جدید اصطلاحوں میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پہلے پارے پر ہم بات کریں گے تو وہاں ہیومن پرسنالٹی کے ڈیفرنٹ کیٹیگرائزیشن جو ماڈرن سائیکالوجی میں ہے اس سے بالکل مختلف ایک الگ کیٹیگری قرآن پیش کرتا ہے۔ انسانوں کو مختلف گروپس میں تقسیم کرتا ہے، اور اس کی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان کی بنیاد پر انسانوں کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کرتا ہے۔ عمل کی بنیاد پر انسان کو 2 خانوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پھر انسان کو جو پیدا کیا اس کی فطرت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس دنیا میں اس کا مقام کیا ہے، اس کو لے کر ہم پہلے پارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مختلف مشکلات سے گزارتا ہے تو اس سے پرسنالٹی گروتھ مقصود ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ دولت کو لے کر، پیسوں کو لے کر جو منی پرسنالٹی ہوتی ہے اس کا جائزہ لیں گے اور بتائیں گے کہ دولت کے حوالے سے آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے اور قرآن کس پرسنالٹی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر ہم اینگر کے موضوع پر بھی بات کریں گے، ریج، ریونج، یہ سب موضوعات زیر بحث آئیں گے، اور کیسے ان سب پر قابو پایا جائے۔ اسی طرح سے شیم اور گلٹ کے احساسات ہوتے ہیں، ان پر ہم بات کریں گے، اور قرآن اس کا کیا سلوشن دیتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سماج میں ہم رہتے ہیں تو وہاں پریجوڈائز پایا جاتا ہے، نفرت پائی جاتی ہے، تعصب پایا جاتا ہے۔ ایسے میں ہمارا کیا رویہ ہو اور ہم کیسے ان معاملات سے ڈیل کریں، یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ نفاق کی پرسنالٹی، اس کی کیا خصوصیات تھی، اور کہیں خدا نہ کرے، 1000 بار خدا نہ کرے ہماری شخصیتوں میں نفاق تو نہیں ہے، اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے۔ ڈریمز ہمیں آتے ہیں، ان کی کیا تعبیرات ہیں، قرآن میں ڈریمز کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ اور اس طرح کے بے شمار موضوعات کو ہم روزانہ لیں گے اور تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس میں خاص بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی سائنٹیفک ڈسکوری ہم پڑھتے ہیں تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی سائنس نے تو آج ایجاد کیا ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بات آپ لوگوں کو بتائیں کہ قرآن میں یہاں اشارہ ہے، قرآن میں یہاں ہنٹ ہے، اس پر کام نہیں ہوا ہے۔
اگر کام کریں، ریسرچ کریں، تحقیق کریں تو ہم ایک نئی چیز دنیا کو دے سکتے ہیں۔ یہ اصل میں اس سال ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سننے والوں میں جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو طلبہ و نوجوان ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، وہ غور و فکر کریں کہ قرآن میں بعض معاملات کے لیے اشارے موجود ہیں، اس کا تفصیلی علم دنیا کے پاس نہیں ہے۔ یہ آپ کا کام ہے کہ قرآن کے اشاروں کو پکڑ کر آگے چلیں اور نئی چیز کو دریافت کریں اور دنیا کو اس سے مالا مال کریں۔ مثلا ڈرگ ایڈکشن ہے، الکوہولک ایڈکشن ہے، گیمبلنگ ایڈکشن ہے، یہ سب موضوعات قرآن میں زیر بحث آئے ہیں، لیکن قرآن کا جو ڈائمنشن ہے وہ اسپرچول ڈائمنشن ہے۔ دنیا اسے مانتی نہیں۔ دنیا تو انسان کو ایک میٹیریل بینگ سمجھ کر اس کا حل تلاش کرتی ہے، وہ حل ملتا نہیں۔ اسلام چونکہ انسان کو جسمانی وجود بھی تسلیم کرتا ہے اور اس کے روحانی وجود کو بھی تسلیم کرتا ہے، اور شیطان کی جو شرر اندازیاں ہیں اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے، تو ایک ہولسٹک پرسپیکٹیو میں یہ جتنے پرابلمز ہیں جس سے دنیا کے بہت سے لوگ جوجھ رہے ہیں، اس کا کوئی سلیوشن آپ دریافت کر سکتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کی ان راتوں میں ہم انشاءاللہ 30 پاروں پر گفتگو کریں گے، ہیومن بیہیویئر کو موضوع بنائیں گے، اور ان میں سے ان کو موضوع بنائیں گے جس پر ابھی زیادہ کام نہیں ہوا ہے، اور آپ سے اور ہمارے سننے والوں سے توقع ہے کہ اس پر کام کریں گے۔ اور آخر میں آپ سے یہ کہنا ہے کہ روزانہ رات میں جماعت اسلامی ہند کے یوٹیوب چینل میں یا جماعت اسلامی ہند کے فیس بک پیج میں جائیے اور وہاں اس کی سٹریمنگ ہوگی۔ اس میں آپ اور اہل خانہ بیٹھ کر اس سے استفادہ کریں، اور یہ طے کریں کہ نہ صرف یہ ہے کہ اس کا لنک آپ دیگر گروپ میں پوسٹ کر دیں، بلکہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے فرینڈز کو، خواہ وہ ملک میں رہتے ہوں یا بیرون ملک میں رہتے ہوں، ان میں سے بعض لوگوں کو منتخب کر کے پرسنلی فون کر کے، پرسنلی میسیج کر کے بتائیں کہ اس سے استفادہ کریں اور اس سے آگے کی چیزوں کو دریافت کریں۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خود اس سے استفادہ کریں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اسے دیکھیں اور سنیں، اور اپنے خاص رشتہ داروں اور دوستوں کو اس کی ترغیب دلائیں تاکہ رمضان المبارک سے وہ بھی بھرپور استفادہ کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ آنے والے رمضان سے ہمیں خوب استفادے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔